السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں پر اس قدر مہربان، کرم کرنے والے، رحم کرنے والے اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہمیں توبہ استغفار کا موقع دینے والے، اور ہر قدم پر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہ پاک لبیک یا عبدی کہنے والے۔ تمام گناہوں میں اللہ کو جو سب سے ناپسندیدہ گناہ ہوتا ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر کرنے والے پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے اور اللہ بہت جلد اس کی پکڑ فرماتے ہیں اور اس کی اکڑی ہوئی گردن کے منگوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک متکبر رئیس جس کی سینکڑوں ایکڑ زمین تھی، شہر کے کسی چوراہے پر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا گپ شپ کر رہا تھا کہ ایک دوست نے کہا کہ بہت تنگی کا زمانہ ہے، کمانے کی کوشش کرتا ہوں، پیسہ آتا نہیں۔ تو اس نے ہنس کر مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ پیسہ جاتا کس طرح ہے، 40 نسل بھی اگر بیٹھ کر کھائے تو میرا پیسہ کم ہونے والا نہیں۔ اللہ کو یہ تکبرانہ بول اس قدر ناپسند آئے کہ اللہ نے فوراً پکڑ لی اس کی گردن۔ جب بچہ کوئی غلطی کرے، شدید غلطی، تو ماں تھپڑ مار کر اسے سزا دیتی ہے تاکہ وہ آئندہ نہ کرے۔ 6 مہینے کے اندر وہ ایسا بیمار ہوا کہ اس فوت ہو گیا، اور اس کا اکلوتا بیٹا جو 18 سال کی عمر کا تھا برے دوستوں کے صحبت میں ایسا برباد ہوا، شراب، زنا، آوارگی میں، کہ اپنے زمین کے ٹکڑے بیچ کر آوارگی اور فحاشت میں دنیا کی سیر کرنے لگا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس چوراہے پر آ گیا جہاں بھیک مانگنے لگا، چوراہے پر کھڑا جہاں پر کبھی اس کا باپ یہ کہہ گیا تھا کہ 40 نسل بھی اگر میری بیٹھ کر کھائے تو میرا مال کم ہونے والا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اوک کوڑا اس پر مارا کہ 40 نسل تو دور، اس کا اپنا بیٹا 1 نسل بھی اس کا مال نہ کھا سکی اور بھکاری بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سارے گناہوں میں سب سے پہلی پکڑ جو کرتے ہیں وہ ہے تکبرانہ فعل۔ اللہ نے اسی تکبر کی وجہ سے آسمانوں سے ابلیس کو ذلیل کر کے، ملعون کر کے زمین پر پھینک دیا، حالانکہ ہزاروں سال وہ عبادت کرتا رہا تھا۔ اور اسی تکبر کی وجہ سے اللہ پاک نے فرعون کو جو انا ربکما کہتا تھا تخت سے اتار کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ اور اسی تکبر کی وجہ سے نمرود کو جو ہر آنے والے کو اپنے آگے سجدہ کراتا اور اپنے کو رب کہتا تھا، اللہ پاک نے ایسا ذلت کا توق اس کی گردن میں ڈالا کہ لنگڑے مچھر نے اس کے دماغ میں ایسی شدید درد پیدا کیا کہ آنے والوں کو سجدہ نہیں بلکہ جوتا لے کر اپنے سر پر مارنے کا حکم دیتا، اور پھر اسی ذلت کی حالت میں وہ مر گیا۔ اللہ پاک نے کتنے ہی متکبر میں کہنے والے عابدوں کو، زاہدوں کو ان کی خانقاہوں سے، عبادت گاہوں سے نکال کر ذلت کا طوق پہنا کر ان کے انجام پر پہنچا دیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں بکری میں کرتی ہے تو ذبح ہو جاتی ہے، اور جب اس کی اندڑی سکھا کر چرخے پہ چڑھائی جاتی ہے تو تو کہنے لگتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں کہنے والے ذبح ہوتے ہیں، اب میں نہیں تو ہی باقی ہے، اس لیے ہمارے اندر سے میں پن کو نکالیں اور یہ کہیں کہ تو ہی سب کچھ، تو ہی کرنے والا، کچھ نہیں کے ساتھ تو ہی سب کچھ ہے، تو انشاءاللہ ہمارے اندر کا تکبر نکل جائے گا، ہم عاجزی انکساری کے ساتھ چلیں گے، ایمان ہمارا تر و تازہ ہوگا۔ آئیے ہم عہد کر لیں، اچھی مجلسوں میں بیٹھیں گے، اچھے بول بولیں گے، اچھے بول سنیں گے، اچھے بولوں پہ فکر کریں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔